السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان۔ آج ہم بات کریں گے پارلیمان میں جو بجٹ کے حوالے سے آج کا اجلاس تھا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمنٹ میں بجٹ سے متعلق اپنا خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان جیسے ہی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے، پہلے انہوں نے جو اپوزیشن کے رہنما ہے، چیئرمین پی ٹی آئی ہے بیرسٹر گوہر عامر ڈوگر اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد چونکہ اس وقت داور کنڈی جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں قومی اسمبلی کے ٹانک سے، ان کا خطاب جاری تھا۔ جیسے ہی ان کا خطاب ختم ہوا، مولانا فضل الرحمان کا خطاب شروع ہوا، اور مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب کے آغاز پر ہی یہ کہا کہ یہ پارلیمان سب سے بڑی جو سپریم ہے پاکستان کی، اور اس ایوان میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، اگر ہماری ہی گفتگو کو سینسر کیا جائے گا اور پبلک نہیں کیا جائے گا تو ہم اپنی بات کہاں پر کریں۔ اس سے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کا آغاز ہوا، اور سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کے دوران کہ جب بھی وہ خطاب کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں تو ایوان میں ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے، اور تمام ممبران چاہے وہ اپوزیشن کے ہو یا حکومت کے، وہ ان کی گفتگو کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج خطاب کے دوران تو سب سے پہلے موجودہ بجٹ کو مسترد کیا، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو بھی حکومت بجٹ پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بڑا عوام دوست بجٹ ہے، مگر حقیقت میں یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہوتا۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بجٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ پاکستان کا بنایا ہوا بجٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب یہاں پر موجود ہوتے تو میں ان کے سامنے بھی یہ بات کرتا کہ یہ بجٹ آپ نے نہیں بنایا، یہ بجٹ آپ کو تیار ملا ہے اور آپ نے ایوان میں آ کر پیش کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ہی ساتھ کہا مولانا فضل الرحمان نے کہ پارلیمان میں جو بھی قانون سازی ہوتی ہے تو ہمیں خود کہا جاتا ہے کہ ہم پہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، ایف اے ٹی ایف کا پریشر ہے، دیگر چیزوں کا پریشر ہے، تو ہم اس لیے یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج کی گفتگو میں بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے بجٹ پر زیادہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ٹیکنیکل انسان نہیں ہوں اور نہ مجھے ان چیزوں کا اتنا پتہ ہے، مگر یہ بجٹ عوام کے مفاد میں بہتر نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی قوم کو متحد ہونے کا کہا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، خطے کی صورتحال ہے، وہ بڑی تشویشناک ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دو صوبے جو ہیں پاکستان کے، جن میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہے، وہاں پر حکومت کی ریٹ موجود نہیں ہے، حکومت نام کی وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایک تو ہمارے اندرونی مسائل ہیں، اس سے ہمیں مل کر سب کو متحد ہو کر نمٹنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس خطے میں امن لانا ہے۔ پاکستان اس وقت اسلامی ممالک میں بڑا ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، پوری قوم متحد تھی تو ہم جنگ جیتے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انڈیا ہم سے ہر لحاظ سے بڑا ملک ہے، ہر لحاظ سے ہم سے پاورفل ہے، مگر جب یہ حالیہ جنگ تھی تو یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کی نہیں تھی، یہ جنگ پاکستان اور مودی کی تھی۔ یہ مودی کی جنگ تھی، مودی کو اپوزیشن کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، مودی کو وہاں کی جو ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے یا مسلمان ہے، ان کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ یہ جنگ پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن اور پاکستان کے عوام کی جنگ تھی، اور سب نے مل کر اس جنگ میں ہم سب مل کر متحد ہوئے تو ہم نے بھارت کے غرور کو مٹی میں ملا دیا، اس لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے بنگال کا بھی واقعہ بیان کیا کہ اس وقت حکومت کے پیچھے قوم نہیں تھی، اس لیے وہ جنگ ہارنی پڑی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں کھل کر پاکستانی حکومت کو کھل کر ایران کے حق میں سامنے آنا چاہیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمیں سامنے آنا چاہیے، اور ہمیں کھل کر اب اس اسلامی ممالک کی حمایت کرنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج پارلیمان کے اجلاس میں حکومت وقت کو اس بات پر زور دیا کہ ہمیں کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے شام، لبنان اور ایران کے بعد اب پاکستان کی طرف آئیں گے۔ اگر ہم آج متحد نہیں ہوں گے تو پاکستانی قوم اور جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے اب ہمیں متحد ہو کر کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے OIC، اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پر بھی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی اسلامی ممالک پر بات چیت ہوتی ہے تو یہ تمام جو بڑے ادارے ہیں یہ خاموش رہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج ایوان میں یہ بھی کہا کہ جو امریکہ میں گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی ہے، ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں فیلڈ مارشل
سید عاصم منیر صاحب، ان کی جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اس پر بھی مولانا فضل الرحمان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے یہ تو ضرور کہا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند ہونی چاہیے، ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہوگا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بند ہونی چاہیے، مگر ٹرمپ نے اس ملاقات میں یہ ہرگز نہیں کہا ہوگا کہ اسرائیل اور فلسطین کی بھی جنگ بند ہونی چاہیے۔ یہ آخر کار اس طرح کیوں؟ مسلمانوں کا خون کیوں بہایا جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے آج دو ٹوک الفاظ میں پارلیمان میں کہا کہ پوری قوم کو، حکومت کو، اپوزیشن کو، سب کو متحد ہونا چاہیے اور ہمیں کھل کر اعلان اور فلسطین کی حمایت کرنی چاہیے، اور یہ خطے میں امن لانے کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات انہوں نے کی کہ اب پاکستان کو آگے بڑھ کر پوری امت مسلمہ، جتنے اسلامی ممالک ہیں، ان کو لیڈ کرنا چاہیے، اور خطے میں امن کے لیے، اسلامی ممالک کے تحفظ کے لیے ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے ساتھ ہی ساتھ جو بل پاس ہوا ہے 18 سال سے کم عمر نکاح کا، کہ 18 سال سے کم عمر نکاح ہوگا تو اس پر سزا ہوگی، اس کو بھی بڑا تشویشناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس بل کی مخالفت کی، اس کے باوجود اگر ہم یہ بل پاس کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی جو ہم گزشتہ پہلے اس سے آئینی ترامیم کر چکے ہیں، ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم ان آئینی ترامیم کو روند رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نکاح کا رستہ روک کر زنا کو دعوت دے رہے ہیں۔ اگر 18 سال کی عمر سے کم عمر میں بھی نکاح ہوتا ہے تو یہ نکاح ہے، شرعی لحاظ سے درست ہے، اور اس طرح کے قوانین جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے، اسلامی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت وقت کے ساتھ ساتھ ان تمام تر نشاندہیوں کے ساتھ ساتھ اب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جب ہم حکومت میں تھے، وزیر اعظم شہباز شریف نے جن منصوبوں کا افتتاح کیا، جن منصوبوں پر جا کر انہوں نے خود اس کا افتتاح کیا، آج اس بجٹ میں انہی منصوبوں کے فنڈز روک دیے گئے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا قانون ہے؟ یہ کیسا نظام ہے کہ ہم نے جو منصوبے پی ڈی ایم دور حکومت میں شروع کیے تھے، ان منصوبوں کو، جن میں ڈی اے خان، ٹانک اور دیگر منصوبے تھے، ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تو ہم شکوہ کریں تو کن سے شکوہ کریں؟ تو یہ آج کی مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر تھی، اس کا ایک مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھا۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔